Dear students, it is the third video for week 7, lecture 15. इसमें हम देखेंगे कि इस्लाम में मुआशरे की अहमियत क्या है। हमने साबका वीडियो में इस्लाम के अंदर इनफरादी हकूक जो एक फ़र्द को हासिल हैं उनका ज़िक्र किया था, और उसमें ख़ास तौर पर औरतों के हकूक जो हैं वो उस पर सैर हासिल बहस की। डे स्टूडेंट्स, दो चीज़ें बड़ी अहमियत की हासिल हैं कि दुनिया का कोई भी मुआशरा हो, कोई भी मुल्क हो, उसके अंदर फ़र्द जो है उसको बुनियादी हैसियत हासिल है। जिस तरह एक इमारत के अंदर हर ईंट जो है वो एक बुनियाद की हैसियत रखती है, इसी तरह मुआशरे के अंदर फ़र्द जो है उसकी ज़ात एक बुनियादी अहमियत रखती है। लेकिन फ़र्द को अपनी तमाम तर हकूक से पूरी तरह लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए और इस दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए एक मुआशरे की ज़रूरत पड़ती है कि वो मिलजुल कर रहे। जैसा कि अरिस्टोटल ने यानी अरस्तू ने इंसानी मुआशरे के मुतल्लिक, फ़र्द के मुतल्लिक ये कहा, इंसान के मुतल्लिक कहा कि a man is a social animal, he cannot live alone, कि इंसान एक समाजी जानवर है और वो अकेला नहीं रह सकता। ताहम ये तीन चीज़ें बड़ी अहमियत की हासिल हैं: फ़र्द, मुआशरा और मिल्लत। फ़र्द, मुआशरा और मिल्लत। फ़र्द होता है अकेला शख्स, जिस तरीके से हम अपने मुल्क के अंदर सारे अफराद मिलकर एक कौम एक मुआशरा बनाते हैं, ठीक है, एक शहर की आबादी बनती है, एक मुआशरा बनता है। इसी तरह एक पाकिस्तानी कौम है जिसके अंदर करोड़ों अफराद शामिल हैं। इसी तरह करीब में हिंदुस्तान है, करोड़ों अफराद जो हैं वो मिलकर एक कौम बनाते हैं। इसी तरह चीन है, करोड़ों अफराद जो हैं, अरबों इंसान जो हैं वो मिलकर एक वहदत बनाते हैं। ताहम आज के दौर में भी रियासत, मुआशरा और फ़र्द के दरमियान एक यानी मुआशरे और फ़र्द के दरमियान हकूक़ व फ़राइज़ की एक जंग जारी है। कई मुआशरों के अंदर फ़र्द की ज़ात को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि कई मुआशरों के अंदर जो रियासत है, जो मुआशरा है, उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है और उसके एवज़ एक आम शख्स को, फ़र्द को अपनी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, अपने बहुत सारे हकूक़ जो हैं उनको रियासत के सामने सरेंडर करना पड़ता है। ये मसला जो है ये दुनिया के हर मुआशरे में जारी और सारी है। ताहम हम देखते हैं कि इस्लाम में फ़र्द को भी बड़ी बुनियादी हैसियत हासिल है। इस्लाम ने बुनियादी इंसानी हकूक़ दिए कि जान की हिफाजत की जाए, ला तक़्तुलू अनफुसकुम बिग़ैरि हक़, कि कोई किसी को बग़ैर हक़ के न कत्ल करे। माल की, ला ताकुलू अमवालुकुम बिल बातिल, लोगो एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ। और फिर बेशुमार इंसानी हुकूक जो हैं वो इस्लाम ने दिए, और ये पहले भी मौजूद थे, जैसे कि कौम बनी इसराइल में ये चीज़ें मौजूद थीं। इस्लाम के आज के मुआशरे में इस्लाम दोनों चीज़ों के दरमियान बड़ी मतवाज़न सोच रखता है। पहली बात,
کہ فرد کو ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے تمام بنیادی حقوق حاصل ہوں، ٹھیک ہے، اسے آزادی، مساوات اور عدل و انصاف حاصل ہو۔ جبکہ اسلام ایک معاشرے کو بھی ایک بڑی اہمیت دیتا ہے اور ہر فرد کو یہ کہتا ہے کہ معاشرے کی بہتری اور فلاح و بہبود کے لیے وہ اپنے فرائض و واجبات مکمل طور پر ادا کریں۔ اسلام کا جو معاشرے کا نظام ہے وہ مغربی دنیا کے برعکس صالح اجتماعیت اور ایک دوسرے کی فلاح و بہبود، بقا، عزت و احترام پر قائم ہے۔ کہ اسلام کے اندر جو معاشرہ وہ کیا ہے کہ صالح ہونے چاہیے، تمام لوگ اس میں نیکی کی طرف رہیں، دوسرے انسانوں کی فلاح و بہبود کی طرف توجہ رکھیں اور صرف نیکی اور اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، برائی اور بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں، تاکہ معاشرے میں نیکی اور خیر جو ہے وہ پھلے پھولے اور لوگوں کی زندگیوں میں خوف اور محرومی ختم ہو۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نبی سم کی بعثت کا مقصد، قرآن کا مقصد، اسلامی نظام کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے جو خوف ہے اور جو پچھتاوے ہیں وہ ختم ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں سورہ المائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھلائی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، برائی اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کتاب الایمان میں کہ جو شخص برائی دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اگر اس پر قادر نہ ہو تو زبان سے، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو اسے دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ اب کسی بھی معاشرے کے اندر جو سب سے بری چیز ہے وہ حیا کی کمی ہے، بے حیائی جو ہے وہ سب سے بری چیز ہے، اور دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ بے حیائی کو مختلف قسم کے لیبلز اور قانونی تحفظ حاصل ہے، جبکہ اسلامی معاشرے میں برائی اور بے حیائی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایک جگہ یہ فرمایا مفہوم ہے کہ اسلام کی پہچان حیا ہے، اور مردوں اور عورتوں دونوں کو حکم دیا کہ جب ان کی نظر مقابل صنف پر پڑے تو اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا کہ جب اور پھر برے تعلقات کو، زنا کو بدترین برائیوں میں شمار کیا، جبکہ دوسرے جو معاشرے ہیں ان کے اندر شاید یہ چیز نہیں پائی جاتی، اور زنا کے مرتکب افراد کے لیے اسلام کے اندر نہایت سخت سزاؤں کا اعلان کیا گیا جنہیں حدود کہتے ہیں۔ اور پھر مرد و عورتوں کے غیر ضروری اختلاط اور میل جول پر اسلام نے پابندی عائد کر دی ہے کہ عورتیں جب تک ضرورت نہ ہو، جب تک مجبوری نہ ہو، وہ گھر سے باہر قدم نہ رکھیں۔ تاہم موجودہ دور میں عورتوں کے لیے بہترین ماحول کے ساتھ کام کرنے کی پوری اجازت ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آزادانہ اختلاط سے جتنا ممکن ہو پرہیز کیا جائے، جیسے کہ سورہ احزاب میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ عورتوں کو کہا گیا کہ آپ چار دیواری میں ہی رہیں، اور جیسے جاہلیت کی زمانے میں عورتیں
بغیر پردے کے باہر نکلا کرتی تھیں اس طرح نہ نکلے۔ اسلام کے اندر نکاح کو آسان بنایا گیا ہے اور اسلام ذات پات اور طبقاتی فرق کو مٹانے کی سعی کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھپھو زاد کا نکاح حضرت زید سے کیا تھا، تو یہ اسلام کے اندر جو جاہلیت کے زمانے کا خاندانی تعصب تھا اس کو ختم کرنے کی ایک عملی کوشش تھی۔ اسلام نے فرد کی آزادی، حقوق کو اور احترام نفس کو نہ صرف قبول کیا بلکہ اسے زیادہ سے زیادہ آگے بڑھایا، اور پھر اسلام کے اندر برائی، بے حیائی اور اخلاق باختگی کو جو ہے وہ پوری طریقے سے منع فرمایا گیا۔ تو آج کے دور میں خاص طور پر ہمارے معاشرے میں اختلاط اور دیگر کئی معاملات کی وجہ سے بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ عدالتوں میں، پولیس کے پاس بے شمار ایسے کیسز موجود ہیں جن کی بنیاد صرف اور صرف آزادانہ اختلاط ہے۔ جزاک اللہ۔